مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا اعطیناک الکوثر. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم اہل بیت اطہار کی عظیم ہستیوں کا جو ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس میں سے آج کے ایپیسوڈ کے اندر ائمہ اہل بیت اطہار کے 9ویں امام الجواد امام محمد تقی علیہ السلام کا ذکر پاک کریں گے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی. یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت کلام الہی کی روشنی میں اور اس سورہ کوثر کی پہلی آیت کی روشنی میں اللہ رب العزت نے امت کی کثرت بھی عطا فرمائی، فضائل و معجزات کی کثرت بھی عطا فرمائی، اور آل اولاد اور اصحاب کی کثرت بھی عطا فرمائی، اور دنیاوی اور اخروی نعمتوں کی کثرت بھی عطا فرمائی. حاضرین محترم، آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، امام الجواد امام محمد تقی علیہ السلام. آپ کا نام محمد ہے اور آپ کی ولادت باسعادت 10 رجب 195 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا وصال 26 ذی الحج 220 ہجری کو ہوا. اور حاضر محترم، آپ کا جو لقب ہے تقی، آپ بچپن سے لے کے ساری زندگی آپ نے تقوی کے پیکر رہے، سراپائے تقوی رہے. اور آپ کی بچپن کا واقعہ ہے کہ آپ اپنی ولادت کے تیسرے روز آپ کی والدہ ماجدہ نے دیکھا کہ آپ کلمہ طیبہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور آپ پنگوڑے میں تھے اور آپ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اور کلمہ طیبہ کا ذکر پاک کر رہے تھے. اور جب آپ بچپن میں ہی آپ کے والد گرامی امام علی رضا علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ یہ میرا بیٹا بہت بڑا صاحب علم و فضل ہوگا اور علم کا سمندر ہوگا. اور دنیا نے دیکھا کہ اللہ پاک نے آپ کو بچپن میں ہی دانائی عطا فرمائی، اور اللہ نے آپ کو طی الارض کی نعمت بھی عطا فرمائی کہ ایک ہی وقت میں کبھی مکہ میں، کبھی کوفہ، مدینہ، شام خود بھی تشریف لے جاتے اور اپنے محبین کو، اپنے چاہنے والوں کو بھی ساتھ لے کے جاتے. اور آپ کی شان و شوکت اور عوام کے دلوں میں اتنی محبت تھی کہ خلیفہ وقت نے منت سماجت کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ، ام الفضل کا رشتہ جو ہے وہ دیا، اور آپ نے قبول کیا اور اسے آپ کو داماد بنانے کا شرف حاصل ہوا. اور حاضر محترم، آپ علم و فضل کے پیکر تھے، علم وہابی کے، علم لدنی کے جو ہے وہ پیکر تھے. اور کچھ وہاں کے خلیفہ وقت کے دربار کے اندر حاسدوں نے حسد میں آ کر آپ کے ساتھ ایک علمی مذاکرہ جو ہے وہ ارینج کیا، اور 3 روز تک آپ سے 30,000 سوالات جو ہے وہ پوچھے، اور آپ نے 30,000 سوالات کے جوابات عطا کیے. اور حاضرین محترم، آپ کے والد گرامی جو ہے امام علی رضا علیہ السلام خراسان میں رہتے تھے، اور آپ کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی. اور امام علی رضا علیہ السلام کسی بادشاہ سے کم نہیں تھے سخاوت میں. اور حاضرین محترم، آپ کے والد گرامی امام علی رضا علیہ السلام آپ کو خرچہ بھیجتے تو آپ 5 یا 6 سال آپ کی عمر تھی
تو آپ کی سخاوت اتنی مشہور تھی کہ مدینہ کے غرباء، فقراء، یتامہ، مساکین آپ کے مین گیٹ پر آ کر قطار در قطار کھڑے ہو جاتے اور آپ ان کو جو بھی خرچہ بھیجتے ان کے اندر تقسیم فرما دیتے تھے۔ اور حاضرین محترم، پھر کچھ رشتہ داروں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ جو ہے مین گیٹ سے جو ہے وہ نہ جایا کریں، بلکہ پچھلے گیٹ سے باہر تشریف لے جایا کریں۔ جب آپ کے والد گرامی کو اس بات کی خبر ملی تو آپ نے اپنے بیٹے کو تاکیداً فرمایا کہ بیٹے، کبھی سخاوت کو کبھی نہیں چھوڑنا اور غرباء سے کبھی چھپنا نہیں ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ اپنے پاس رکھو اور غرباء کو، فقراء کو، یتامہ کے اندر تقسیم کرو۔ اور آپ نے فرمایا کہ کوئی رشتہ دار اگر کوئی مرد آتا ہے تو اسے 50 دینار سے کم نہ دینا، اور اگر کوئی خاتون عورت آتی ہے تو اسے 25 دینار سے کم نہ دینا۔ آپ نے حضرین محترم، آپ کا لقب التقی بھی ہے۔ جواد کہتے ہیں بہت زیادہ سخاوت کرنے والا، اور التقی کہتے ہیں بہت زیادہ صاحب تقوی۔ اور مولا قرآن کی روح سے آپ اللہ کے بہت قریب تھے، کیونکہ آپ صاحب تقوی تھے۔ اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اور پھر مولا علی حدیث کی روح سے بھی آپ جو ہے صاحب تقوی ہونے کی نسبت سے اللہ رب العزت کے قریب تھے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی شان کے حامل تھے۔ اور حاضرین محترم، مولا علی شیر خدا کے قول کے مطابق بھی آپ کا فرمان ہے کہ جو دنیا میں وہ سردار ہے جو سخی ہو، اور آخرت میں وہ سردار ہے جو متقی ہو۔ اور حاضرین محترم، آپ کا نام گرامی، اسم گرامی محمد، اور آپ 12 ائمہ کرام میں سے اللہ رب العزت نے آپ کو بھی اسی طریقے سے علوم و فنون عطا ہوئے تھے، علم وحی عطا ہوا تھا، علم لدنی عطا ہوا تھا، جس طرح دوسرے دیگر ائمہ کرام کو عطا ہوئے تھے۔ اور آپ کو اس دور کے اندر فقہ کے امام ہو، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ائمہ اہل بیت اطہار کا اسی طریقے سے عزت و تکریم کرتے تھے۔ اور خواہ وہ امام الکلام ہوں، امام راضی ہوں، امام غزالی ہوں۔ اور حضرین محترم، کیونکہ ائمہ اہل بیت اطہار امام حسن اور حسین علیہ السلام کی اولاد پاک ہیں۔ اور محترم سامعین و ناظرین، ہر ولی کسی نہ کسی کے دل پر ہوتا ہے، قلب پر ہوتا ہے۔ امام الجواد حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر ان کی ولایت تھی، ان کے قلب پر آپ کی ولایت تھی، کیونکہ آپ بہت زیادہ سخی تھے۔ آپ کی بارگاہ میں کوئی سائل آتا اسے وہ کبھی محروم نہیں لوٹتا تھا، اسے درہم و دینار عطا کرتے، اس کی حاجت کو پورا کرتے امر الہی سے، اللہ کے امر سے اس کی ضرورت کو پورا کرتے۔ اور حاضرین محترم، مامون الرشید جو خلیفہ وقت تھا، اس نے اپنی بیٹی نکاح میں دی، ام الفضل کو نکاح میں دیا، اور جو ہے خلفائے بنو عباس نے جو ہے وہ ان کا ایک سیاسی ایک وتیرہ تھا کہ وہ ہمیشہ سادات میں کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ لوگوں کی زبانیں چپ رہیں۔ بنو امیہ سے یہ سیاسی غلطی ہوتی تھی کہ وہ اولاد فاطمہ کی دشمنی سے لوگ ان سے دور ہو گئے تھے، لوگ ان کے دشمن بن چکے تھے۔ اور حاضرین محترم، پھر ہندوستان کے بادشاہ بھی خلفائے بنو عباس بھی، اور ہندوستان کے بادشاہ بھی سید کو، سادات کو، آل رسول کو، اولاد علی کو اپنے ساتھ کسی نہ کسی طرح رکھتے، یا حضرین محترم یا خود اس کے مرید بن جاتے، اور یا کسی کی درگاہ پر حاضری دیتے تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ ائمہ اہل بیت اطہار کو ماننے والے ہیں، اولیاء کرام کو ماننے والے ہیں۔ اور حضرین محترم، مامون کا پورا دور امام الجواد نے دیکھا، اور آپ کا انتقال جو ہے وہ 220 ہجری میں ہوا۔ روایات مختلف بھی ہیں، لیکن آپ کی پیدائش 195 ہجری، کیونکہ آپ نے ظاہری طور پر 25 سال عمر پائی۔ اور حضرین محترم، جب آپ کا دور تھا تو اس وقت لوگ بدعت میں، دلالت میں، گمراہی میں گرے ہوئے تھے۔ اس وقت ایک فرقہ معتزلہ وجود میں آیا تھا، اس نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے، اور مامون بھی اس سے متاثر ہوا خلیفہ وقت۔ اس وقت جو اسحاق بن ابراہیم قاضی القضاء تھا، اس نے بغداد کے اندر جو ہے اس نے یہ آرڈر دیا ہوا تھا، جو عالم، فقیہ، محدث جو بھی اس
اس بات کا اقرار کرے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اس کو اڑا دو۔ تو اس میں چند ایک ہی تھے جنہوں نے جرأت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ جو ہے اس فتنے کا قلع کما کیا، اس کا رد کیا، اور اس میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے، جنہوں نے شدید سزائیں برداشت کی اور اتنے کوڑے کھائے کہ بے ہوش ہو جاتے، پھر جب ہوش میں آتے پھر ان کو کوڑے لگتے۔ اور اس وقت سب سے زیادہ رہنمائی اس فتنے کو رد کرنے کے لیے جو دی عطا کی وہ امام محمد تقی علیہ السلام تھے۔ اور عزیزین محترم، تاریخ ابن خلدون کے اندر ہے کہ خلیفہ مامون امام محمد تقی علیہ السلام کو جب ملنے آیا تو اس نے عزت و تکریم سے اپنے دربار میں بٹھایا اور اپنی بیٹی ام الفضل کا جب نکاح کیا، اور نکاح کے 13ویں برس بعد آپ کو خلوت سیاح کروائی، اور آپ مامون کی بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ واپس جا رہے تھے تو راستے میں کوفے میں رک کے اور وہاں پر جو ہے نماز ادا کی، اور اس کے بعد پھر حضرین محترم آپ سے بہت اہم حدیث جو ہے آپ کی، جس کی روایت کے اندر آپ کی جد امجد جو ہے ان کا ذکر پاک آتا ہے، اور وہ حدیث پاک کیا ہے کہ امام جواد نے اس امام محمد تقی علیہ السلام نے، انہوں نے سنا اپنے بابا امام علی رضا علیہ السلام سے، انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے، اور انہوں نے مولا علی شیر خدا سے، اور مولا شیر خدا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف جب یمن کا جو ہے قاضی بنا کر بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ مولا علی شیر خدا روایت کرتے ہیں کہ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن فقال علی وهو یوصینی یا علی، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا اور مجھے وصیت کی کہ اے علی ما خاب من استخارہ، جس نے استخارہ کیا وہ ناکام نہیں ہوتا، ولا ندم من استشارہ، اور جس نے مشاورت کی، جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوتا۔ اور آپ نے فرمایا یا علی علیک بالدلجہ فإن الارض تطوع باللیل ما لا تطوع بالنہار، یا علی اغدو بسم اللہ، یا علی اغدو بسم اللہ، کہ اللہ کے نام سے جو ہے آغاز کیا کرو، اللہ کے نام سے اپنے کاموں کا آغاز کرو۔ بارک اللہ لی امتی فی بکورہا، کہ اللہ نے میری امت کے صبح کے کاموں میں برکت رکھ دی، یعنی صبح جو کام جو ہے نماز فجر کے بعد جو ہے جو لوگ اپنی نماز فجر ادا کرتے ہیں اس کے بعد اپنے کام سر انجام دیتے ہیں، اللہ پاک ان کاموں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور عزیز محترم، آئیے کچھ امام محمد تقی علیہ السلام جو ہے وہ کرامات کا جو ہے مجموعہ تھے آپ کی ذات پاک، جس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات کثرت سے عطا ہوئے، اس طریقے سے ائمہ اہل بیت اطہار کو کرامات کثرت سے عطا ہوئیں۔ اور مولانا عبد الرحمن جامی شواہد النبوہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک بندے کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور اس بندے کو جب عدالت میں پیش کیا تو اس پر الزام تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس سے پوچھا قاضی نے کہ تیرا کیا معاملہ ہے، اور اس معاملے سے اس نے مامون کو بھی اور گورنر کو بھی آگاہ کیا، اور اس کو جو بلا کے پوچھا کہ تو یہ دعویٰ کیوں کرتا ہے، کیوں الزام تیرے اوپر ہے۔ اس نے کہا کہ میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میں صرف شام کے وقت جو ہے کوفہ کی مسجد کے میں شام کے وقت جو ہے دمشق کی ایک مسجد کے اندر جو ہے عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا، اور وہاں پر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ایک ہستی آئی اور میں جو ہے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا، تو پھر تھوڑی دیر بعد میں کوفہ چلا گیا اور کوفہ ہم پہنچ گئے، اور پھر اس کے بعد وہاں پر انہیں نفل ادا کیے، پھر اس کے بعد پھر وہ مدینہ منورہ جو ہے میں نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور ان کے حکم پر تو پھر مدینہ منورہ چلے گئے، اور وہاں سے پھر مدینہ منورہ میں ان ہستی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر حاضری دی، سلام کیا، میں نے بھی سلام کیا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں آ گئے، وہاں پر انہوں نے جو ہے طواف کیا اور نوافل ادا کیے، میں نے بھی طواف کیا، نوافل ادا کیے، اور اس کے بعد پھر جو ہے میں دمشق کی اسی جامع مسجد میں اپنے آپ کو پایا۔ میں نے صرف یہ بات کی تو انہوں نے مجھ پر یہ الزام جو ہے وہ دھر لیا، تو جنہوں نے الزام لگایا
تو انہوں نے کہا کہ ایک قاضی یہ جس طرح کہ اپنا واقعہ بتا رہا ہے یہ تو سفر معراج کی طرح کا واقعہ ہے، یہ تو معاذ اللہ اعلان نبوت کی طرف جو ہے وہ پیشقدمی کر رہا ہے۔ تو اس نے جب یہ ان الزام لگانے والوں نے جب یہ بات کہی تو اس نے سارا ماجرا اپنا بتا دیا۔ اس نے کہا کہ پھر اس کے بعد میں ہر پورا سال اس دمشق کی مسجد کے اندر جو ہے میں نماز ادا کرتا، عشاء کی نماز ادا کرنے جاتا، اور پورے سال کے بعد جب وہی تاریخ دوبارہ لوٹی تو پھر وہی ہستی تشریف لائے، اور پھر وہ جب ہستی تشریف لائے انہوں نے پھر اسی طریقے سے میرے سفر کا آغاز کیا جو 1 سال پہلے انہوں نے مجھے یہ جو ہے کم وقت کے اندر ایک رات کے کچھ عرصے کے اندر مجھے جو ہے طے مکانی کی صورت میں جو ہے دمشق سے کوفہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ، اور مکہ سے پھر جو ہے دمشق کی اسی جامع مسجد میں مجھے سفر کرایا۔ تو وہ جو قاضی تھا اور وہ جو خلیفہ وقت تھا اور جو اس کا گورنر تھا، اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے قاضی کو کہا کہ اس کو جیل میں بند کر دو اور اسے کہو کہ اب تمہیں وہی چھڑائیں گے جو تمہیں رات کو سیر کراتے ہیں۔ تو اس نے جب یہ فیصلہ سنایا تو اس کو جیل میں بند کر دیا گیا، اور اس کرامت کو مولانا عبدالرحمن جامی نے شواہد النبوہ کے اندر نقل کیا، روایت کیا۔ اور حاضرین محترم صبح جب اٹھا تو جیل کا سارے کا سارا عملہ حیران بھی تھا اور پریشان بھی تھا۔ دیکھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی کرامت تھی کہ وہ رات کو وہ شخص، وہ بندہ جو ہے وہ جیل سے باہر نکل گیا تھا، غائب ہو گیا۔ اور حاضرین محترم پھر اسی طریقے سے جو ہے یہ ائمہ اہل بیت اطہار کی شان تھی، انہوں نے جس طرح اولیاء کرام کو طے زمانی اور طے مکانی کی جو ہے کرامات عطا ہوتی ہے، ان میں سے کیونکہ یہ قرآن اس کا انکار جو ہے کرنا یہ قرآنی آیات کے منافی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو کزن تھا حضرت آصف بن برخیہ، اس حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے جو ہے وہ تخت لے آیا تھا۔ قرآن مجید نے کہا کہ میں ملکہ بلقیس کا، ملکہ سبا کا تخت لے آؤں گا آپ کے اٹھنے سے پہلے۔ اور پھر حضرت آصف بن برخیہ نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے جو ہے وہ میں ملکہ سبا کا تخت لے آؤں گا۔ تو یہ حضرت محترم وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کزن تھے، اور یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، آپ کی آل میں سے آپ کا خون مبارک تھا۔ تو ان کو جو ہے یہ شان کثرت کے ساتھ عطا ہوئی، کیونکہ حضرت محترم علم لدنی کے جنہوں نے آصف بن برخیہ نے جو وہ تخت لایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ مجھے جو علم لدنی میں سے جو بعض جو مجھے عطا ہوا ہے، جو میرے پاس ہے، اس کی صدقے سے اور اس کے توسط سے میں وہ ملکہ سبا کا تخت لے آؤں گا۔ تو امام محمد تقی علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ علم لدنی کے 72 درجے ہیں، 72 درجے، اور جو آصف بن برخیہ کو اس 72 میں سے ایک درجے کا جو ہے، ایک درجے میں سے بھی بعض کا حصہ جو ہے عطا ہوا، اور اللہ رب العزت نے ائمہ اہل بیت اطہار کو اور ہمیں جو ہے 72 کے 72 درجے علم لدنی کے عطا فرمائے۔ یہ شان کی حامل تھی۔ اور حضرت محترم پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا جو مزار اقدس ہے وہ بغداد، شہر بغداد کے اندر، موجودہ ملک عراق کے شہر بغداد کے اندر ایک ٹاؤن ہے کاظمین، وہاں پر امام کاظم علیہ السلام کی قبر کے ساتھ ہی پیچھے جو ہے آپ کا روضہ انور ہے، آپ کا مزار اقدس ہے۔ اور حضرت محترم علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجموع الفتاویٰ کے اندر بیان کرتے ہیں ان سے، کیونکہ وہ ان سے کسی نے محسوس کیا کہ آپ اہل بیت پاک کا ذکر شاید کثرت کے ساتھ نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ سوال کیا اس نے کہ کیا آپ جو ہے اہل بیت پاک سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے بڑا ایمان افروز جواب دیا، فرمایا کہ محبتہم عندنا فرد و واجب یوجر علیہا، کہ ہمارے نزدیک اہل بیت کی محبت، ان کی محبت فرض اور واجب ہے، اسی محبت پر تو اجر ملتا ہے۔ اور اس کی 2 وجہ بیان کی، یہ جو محبت اہل بیت فرض اور واجب ہے اہل ایمان پر، اہل اسلام پر، فرمایا اس کی 2 وجہ جو ہیں وہ ایک وجہ صحیح مسلم کی حدیث ثقلین ہے جو فرمایا انا تارکم
فیکم ثقلین احدہما کتاب اللہ و عطرتی، کہ میں تو جو ہے تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت۔ اور عزیز محترم پھر آقا علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں بار بار جو ہے یاد کرا رہا ہوں کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرنا۔ اور عزیز محترم علامہ ابن تیمیہ نے محبت اہل بیت پاک کی دوسری وجہ جو بیان فرمایا نحن نذکر کل یوم صلاتنا، ہم ہر روز ہم اپنی ہر نماز کے اندر ان پر درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی صورت میں۔ اور پھر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا من یبغض اہل البیت، کہ اہل بیت سے کون بغض رکھتا ہے اور اس بغض کی جو ہے انجام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص پہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی، ملائکہ کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اور عزیز محترم وہ کہتے ہیں کہ لا یقبل اللہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، اور قیامت کے دن اس شخص کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا جو مدت اہل بیت سے خالی ہوگا۔ اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کی جو ہے فضائل میں، عظمت میں، آپ اپنی کتاب المناقب کے اندر امام محمد تقی علیہ السلام کے 15 القابات کا ذکر کیا، ان میں سے 4 کا ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ غواص البحر القدمی، کہ آپ جو ہیں روحانیت کا سمندر ہیں، کلزم ہیں، اور اس میں غوطہ زن ہو کر آپ موتی نکال کر لانے والے ہیں روحانیت کے سمندر کے اندر۔ اور عزیز محترم فرمایا محیط الفضل والکرم، محیط الفضل والکرم، ہر فضل اور ہر کرم کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا حامل سر الرسول، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کے امین ہیں، رازوں کو جاننے والے ہیں۔ مہندس الارواح والعقول، اور آپ روحوں کے انجینئر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، روحوں کی صفائی، روح تزکیہ نفس و تصفیہ قلب و باطن آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں۔ اور آپ 5 سال کی عمر میں حج کے لیے اپنے والد گرامی کے ساتھ گئے، اور حاضرین محترم وہاں پر آپ کے والد گرامی نے امیہ بن علی ان کی کہتے ہیں کہ میری ڈیوٹی لگائی کہ 5 سال آپ کی عمر تھی، اپنے والد گرامی کے ساتھ حج کے لیے جب گئے تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈیوٹی لگائی کہ میں ان کو طواف کروں، ان کو جو ہے طواف کراؤں، اور جو ہے میں نے اپنے کندھوں پر بٹھایا ان کو، اور کندھوں پر بٹھا کر ان کو طواف کعبہ کروایا۔ اور جب طواف کعبہ کروایا تو کہتے ہیں کہ وہ طواف کعبہ کے بعد حتیم میں بیٹھ کے، اور امام علی رضا علیہ السلام نوافل میں مصروف ہو گئے، دیگر عبادات میں مصروف ہو گئے، اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ امیہ جاؤ امام محمد الجواد کو لے کے آؤ۔ انہوں نے وہ جب گئے تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، اور انتہائی غور و خوض کر رہے تھے، حتیم میں بیٹھے۔ تو امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے کہا کہ وہ ابھی نہیں آ رہے، تو آپ خود تشریف لے گئے اور فرمایا کہ قم یا ابنتی، اے بیٹے اٹھ جاؤ، چلو آؤ چلے۔ انہوں نے آگے سے عرض کیا کیف اقوم یا ابتی، اے بابا جان میں کیسے کھڑا ہوں، کیسے اٹھوں، کیسے یہاں سے جاؤں۔ ودات بیت اليوم، ودات بیت اليوم وداع اللہ رجوع بعدہ، کہ آپ وہاں پر آج حاضری دے رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ کی یہاں پر کوئی حاضری نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا یہ آخری الوداعی طواف ہے، الوداعی حاضری ہے۔ تو جب آپ نے یہ کلمہ بولا تو آپ نے امام علی رضا علیہ السلام نے جملہ شاد فرمایا کہ فسرت موجۃ من العلم فی نفس الامام الرضا۔ تو کہتے ہیں کہ روایت کے اندر کہ امام علی رضا علیہ السلام کے جسم میں ایک غم اور درد کی ایک لہر دوڑ گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا، یہ جو ہے شہزادہ، ابھی 5 سال کی عمر میں آنے والے معاملات کو کس طرح میرا بیٹا دیکھ رہا ہے۔ اور حاضرین محترم امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں شاعر کہتے ہیں عابد رب اکبر امام تقی، نور جان پیغمبر امام تقی، پرتوئے جوش حیدر امام تقی، فخر شبیر و شبر امام تقی، اے سخا کے سمندر امام تقی، علم و عرفاں کے نیر امام تقی۔
میرے بیت اطہار میں آپ دوسرے امام ہیں جن کا نام محمد ہے۔ اور حاضرین محترم، کشف المحجوب کے اندر بھی جو تصوف کے اندر امہات الکتب شمار ہوتی ہے، اس میں بھی میرے بیت اطہار کا ذکر ہے۔ اور حاضرین محترم، جو ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، جن پر تصوف اور طریقت کے سلاسل جمع ہیں، آپ مجمع البحرین ہیں تصوف کے اندر، اور روحانی پجند ہیں۔ آپ کے دور میں ایک فتنہ کھڑا ہوا فرقہ قدریہ کے نام سے، آپ نے اپنی آراء اور ارشاد تو دیں، اور آپ نے کہا کہ امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں بھی آپ نے مکتوب پیش کیا، اور اس میں آپ نے فرمایا امام حسن مجتبیٰ نے کہ جتنا بھی فیض میرے دامن میں ہے، جب مکتوب لکھا، خط لکھا، لیٹر لکھا، تو آپ نے فرمایا جتنا بھی فیض جو ہے میرے دامن میں، وہ مولا علی شرع خدا کی برکت سے ہے، اور آپ نسب میں آغوش رسالت کے پروردہ ہیں۔ جو فیض آپ کے پاس سے، اس سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ آپ نے اس کے جواب میں طویل جواب جو ہے وہ مکمل تفصیل کے ساتھ لکھا۔ اور حاضرین محترم، اس جو ہے آپ نے راہ طریقت اور جبر و قدر کے درمیان جو ہے آپ نے بڑا تفصیلی جواب دے کر فرقہ قدریہ کا کلا کما کیا۔ اور حاضرین محترم، امام محمد تقی علیہ السلام کا دور مبارک خلفائے بنو عباس میں جو ہے بہت علمی دور تھا، اور مامون کے دربار میں ایک مرتبہ ذکر ہوا، اور کچھ علماء نے اس بات کی جو ہے وہ ڈسکشن شروع کر دی کہ مولا علی نے جب اظہار اسلام کیا تو 10 سال آپ کی عمر مبارک تھی، اور 10 سال کے جو ہے عمر میں اظہار اسلام کی کیا حیثیت ہے، قبول اسلام کی کیا حیثیت ہے۔ مامون بڑا دانا تھا، زیرک تھا، اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ مولا علی نے اظہار اسلام خود کیا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اسلام کی دعوت کو پیش کی ہے؟ تو انہوں نے فوراً تصدیق نبوت کی ہے۔ تو علماء نے کہا پیش تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام ان پر کی ہے۔ تو مامون نے کہا اگر 10 سال کی عمر میں قبول اسلام کی کوئی حیثیت اگر نہ ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے پیش کیوں کرتے؟ تو حضرت محترم، یہ مامون کا جینس پن تھا۔ اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو ہے امام محمد تقی علیہ السلام کو بغداد بلایا، اور کافی عرصہ ملاقات نہ ہوئی، تو امور سلطنت میں مصروف تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ ایسی سبیل بنائی کہ امام علی جو ہے آپ ایک جگہ پر جو ہے وہ کھڑے تھے، اور بچے جو ہے وہ کھیل کود میں مصروف تھے، اور آپ غور و خوض کر رہے تھے، مظاہر فطرت کے اندر غور و خوض کر رہے تھے۔ تو مامون کی سواری گزری، تو 8 سال کی عمر تھی آپ کی اس جب مامون جو ہے وہاں سے گزرا، اور جو ہے باقی بچے اس کی سواری کو دیکھ کر بھاگ گئے، اور آپ اسی طریقے سے مظاہر فطرت پر غور و فکر کر رہے تھے، غور و خوض کر رہے تھے۔ تو اس نے آپ کے قریب آ کر فرمایا سب چلے گئے، آپ کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے فرمایا کہ نہ تو راستہ میرے کھڑے ہونے سے رک جاتا ہے، اور نہ ہم بلا وجہ کسی کو تنگ کرتے ہیں، اور ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ آپ بھی کسی کو بلا وجہ تنگ نہیں کرتے ہوں گے۔ اور آپ کا لہجے میں بڑی متانت تھا، وقار تھا۔ اور اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ میں ابن الرضا ہوں، ابن علی رضا ہوں، اور لوگ مجھے جواد کے لقب سے پکارتے ہیں۔ تو مامون آگے بڑھا اور پھر شکار کی طرف چلا گیا، اور شکار کی طرف اس کے پاس باز تھا۔ اس نے جب شکار کے لیے چھوڑا تو باز پرندہ کو لینے کی بجائے مچھلی اس کے منہ میں جو ہے وہ آ گئی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو پرندہ پکڑنے کے لیے باز کو اڑایا تھا، شکار کے لیے آیا تھا، تو یہ مچھلی کیسے آ گئی؟ تو اس نے مچھلی کو اپنی مٹھی میں لیا، اور اس نے دل میں سوچا کہ میں امام الجواد کے امتحان ذرا لیتا ہوں، ان کے علمی مقام اور علمی مرتبہ کیا ہے۔ تو جب آپ کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اس نے مٹھی میں وہ مچھلی پکڑی ہوئی تھی جو اس کے باز نے پکڑی تھی۔ تو آپ نے بڑا حکمت اور دانائی والا جملہ بولا جس کے اندر سارے کے سارے اس کے سوالوں کے جواب تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی قدرت کی کچھ دریا اپنی فضاؤں میں جاری کر رکھے ہیں جس میں مچھلیاں بھی تیرتی ہیں، اور بادشاہ جو ہے بازوں کو شکار کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں، اور وہ شکار پرندے کی بجائے مچھلی کر کے آتے ہیں، اور بادشاہ ان کو ہاتھ میں پکڑ کر
اہل بیت نبوت کا امتحان لیتے ہیں۔ جب اس نے ایک جملہ سنا تو ساری بات اور اداد جو تھی اس جملے کے اندر جو ہے وہ جو ہے اس کے اندر تھی، تو وہ حیران و ششت رہ گیا، اور اس نے کہا کہ آپ واقعی ابن علی رضا ہیں، اور اس نے دربار میں بلایا، عزت و تکریم کے ساتھ بٹھایا، اور اپنی بیٹی کا عقد اور نکاح جو ہے اپنی بیٹی ام الفضل سے کیا۔ اور عزیزان محترم، آپ وارثین علوم نبوت ہیں، اور امام یوسف اسماعیل النبہانی آپ کے بارے میں جامع کرامات اولیاء میں کہتے ہیں احد قبائل الامہ مصاحب الائمہ من اہل بیت النبوہ، کہ آپ کبار ائمہ میں سے آپ ایک ہیں، اور اہل بیت نبوت میں سے جو ہے امت کے لیے آپ ایک چراغ ہیں۔ اور یحییٰ بن اقسم ایک چیف جسٹس تھا اس دور کے اندر، بہت بڑا عالم تھا، اس نے مجلس میں اس کی ایک علمی مجلس جو ہے اس کا اہتمام کیا، اور اس میں 1000 افراد کے لیے نشستیں مقرر کی، اور کسی دربار کے میں کچھ حاسد لوگ تھے، انہوں نے اور جو ہے زج کرنے کے لیے امام کو کچھ سوالات ترتیب دیے، اور اس میں سے ایک سوال تھا کہ خلیفہ وقت بھی بیٹھا تھا اس مجلس کے اندر کہ حالت احرام میں کوئی شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا۔ تو فقہ کے باب میں جو کفارہ ہوتے ہیں یا کفارہ کے احکامات ہوتے ہیں، اور اس کا یہ باب سب سے مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سوال کرنے والے تمہارا سوال ہی بہت ادھورا ہے، اس کی 15 صورتیں کہ شکار کرنے والے کی عمر کیا ہے، اس نے شکار دن کو کیا یا رات کو کیا، اس نے جان بوجھ کر کیا، عمدن کیا، قصدن کیا، یا ویسے بغیر ارادے کے کیا، اور اس نے جو ہے خطا کے ساتھ شکار کیا یا ارادے کے ساتھ شکار کیا۔ 15 صورتیں اس سوال کی بنتی ہیں۔ آپ نے وہ 15 صورتیں بھی بیان کی اور 15 کفارے بھی اس کی تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ تو وہ بڑا پورے جو مجمع تھا 1000 کی تعداد میں، وہ سب ہکا بکا رہ گیا، حیران و ششت رہ گیا آپ کی علمی متانت کو دیکھ کر، علمی عظمت کو دیکھ کر، علمی وقار کو دیکھ کر، علمی رعب و دبدبے کو دیکھ کر۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک سوال میں بھی کرتا ہوں، چیف جسٹس سے اس نے کہا، اور اس مجلس کے اندر جو 1000 علماء تھے، آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ وہ کون سی عورت ہے جو ایک شخص کے لیے 24 گھنٹے میں 4 بار حلال ہوئی ہے، اور 4 بار حلال ہوتی ہے اور 4 بار حرام ہوتی ہے۔ پوری مجلس کے اندر جو ہے وہ سناٹا طاری ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا، سب نے ہینڈز اپ کر لیے، تو آپ نے سب نے عرض کہ حضور اس کا جواب آپ ہی عنایت فرمائیں۔ تو آپ نے کہا کہ پھر اس کا جواب دیا کہ ایک شخص نے سحری کے وقت کسی دوسرے شخص کی کنیز کو دیکھا، وہ اس پر حرام تھی، اور پھر نماز فجر کے بعد اس کو خرید لیا، وہ حلال ہوگی۔ پھر ظہر کے وقت اس کو آزاد کیا، پھر حرام ہوگی۔ عصر کے وقت جو ہے اس سے نکاح کر لیا، پھر اس کے ساتھ حلال ہوگا، وہ اس پر حلال ہوگی۔ مغرب کے بعد اس سے اظہار کیا، یعنی کسی حرمت والے رشتے سے تشبیہ دی، پھر وہ حرام ہوگی۔ اور عشاء کے وقت اس کا کفارہ دے دیا جو ہے، اور وہ پھر دوبارہ حلال ہوگی۔ رات کو اس نے طلاق رجعی دی اور پھر حرام ہوگی، اور اگلے دن جو ہے پھر 24 گھنٹے پورے ہونے پر جب رجوع کیا تو پھر حلال ہوگی۔ تو اتنا حکمت بھرا اور دنائی کے ساتھ جواب سن کر سب آپ کے خلیفہ وقت بھی، 1000 فقہا بھی، محدثین بھی، ائمہ بھی آپ کی علمی عظمت کا اعتراف کیا۔ اور حاضرین محترم، ایک مرتبہ آپ کی ایک شخص جو ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ ایک عورت جو آپ کے ساتھ عقیدت رکھتی ہے، اس نے عرض کیا ہے کہ مجھے اپنے لباس کا کوئی ٹکڑا دیں تاکہ جب میرا وصال ہو، انتقال ہو، میں اس کو اپنے کفن میں جو ہے وہ رکھ دوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا جو ہے اس ام الحسن کو اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شخص حیران ہوا کہ اس نے تو مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے، تو یہ فرما رہے اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو جب وہ وہاں سے گیا تو جب واپس اپنے وطن پہنچا تو دیکھا تو اس کا کچھ دن پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، 2 سے 4 دن پہلے جب آپ نے جملہ فرمایا تھا۔ تو یہ آپ کی بصیرت تھی، نگاہ بصیرت تھی، جو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اتقوا فراست المؤمن
فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضرت محترم امام محمد تقی علیہ السلام نے 25 سال کی ظاہری عمر پائی، لیکن اب آپ کی جو ہے شہادت بھی جو ہے وہ زہر سے ہوئی۔ اور مختلف روایات کے اندر خلیفہ وقت نے جو ہے اپنے جو ہے خلیفہ وقت نے اپنی حکومت کو، اپنی سیاسی اقتدار کو بچانے کی خاطر جب اس سے دیکھا لوگ آپ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، لوگوں کا جو ہے رجحان، قلوب جو ہے وہ آپ کی طرف جو ہے نا وہ زیادہ ہو رہا ہے، تو اس نے آپ کو زہر دے کے شہید کیا، اور آپ کا جو ہے 220 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ائمہ بیت اطہار کی مودت اور محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔